اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے۔ بات عمران خان کے بچوں تک پہنچ گئی ہے کیونکہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کیا عمران خان کی وجہ سے دی جا رہی ہیں؟ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ 2 دن قبل سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ یہ سویلین کا ٹرائلز نہیں کر سکتی۔ اب کیسے قانون کو توڑ کر فوجی عدالتیں عمران خان کو جیل سے اٹھا کر لے کر جانے والی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں دوستو جب شروع ہوئی تھی تو جمائمہ نے بیان دیا تھا کہ وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ ہیں جو دونوں طرف سے متاثر ہیں، یعنی کہ اگر فلسطین میں بھی کوئی بچہ مر رہا ہے یا پھر اسرائیل میں مرا، جمائمہ نے کہا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہے کیونکہ بچوں کا اس جنگ میں کیا قصور۔ اب اگر آپ بھی جمائمہ کے اس بیان سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو لائک بھی کریں اور جمائمہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں، کیونکہ برطانیہ میں ان کے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا اسرائیل اور فلسطین جنگ۔ پہلے ہم یہاں پر اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جمائمہ کا تعلق یہودیوں سے بھی رہا ہے اور مسلمانوں سے بھی رہا ہے، یعنی کہ دونوں طرف ان کے دوست اور رشتہ دار موجود ہیں۔ اب ان دھمکیوں کے بعد جمائمہ نے خود سامنے آ کر ٹویٹ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جانا ہے کہ ٹویٹر کی جنگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مسلم یہودی دونوں طرف دوست ہیں، خاندان ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو چوز کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں 10 سال ایک مسلم ملک میں رہی ہوں، یعنی کہ پاکستان میں غزہ بھی گئی ہوں، ویسٹ بینک بھی گئی ہوں، اور میرا تعلق اسرائیل سے بھی رہا ہے کیونکہ میرے دوست وہاں پر موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر پاکستانیوں کے دوست بھارت میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں روز کوئی نہ کوئی جان سے مارنے کی دھمکیاں سن رہی ہوں، میرے بچوں کو بھی مل رہی ہیں، مجھے بھی مل رہی ہیں کیونکہ میں نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، یہ یہودی کہتے ہیں، تو دونوں طرف سے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ وہ یہاں عمران خان کی بات بھی کرتی ہیں کہ کیا ان کو اس لیے گولی ماری گئی کہ ان کی قربت یہودیوں کے ساتھ تھی؟ ایسا نہیں تھا، ان پر اسلاموفوبیا کا الزام لگا کر ان پر گولی چلائی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو پاکستان میں اس لیے کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، جبکہ برطانیہ میں ان پر مسلم ہونے پر تنقید ہوتی ہے اور ان کو اسلاموفوبیا کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے اسرائیل غزہ کی باتیں شروع کر دی کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے بہت جلد اس کو بند ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر دوستو بہت سے آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے ہیں کہ برطانیہ میں کیسے اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم پروان چڑھتا جا رہا ہے اور جمائمہ ان دونوں کا ہی شکار ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار مسلم دنیا میں بھی ہیں اور ان کے دوست رشتہ دار یہودی مذہب میں بھی ہیں۔ دوسری وجہ دوستو ان دھمکیوں کی یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جمائمہ نے عمران خان کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا تھا، تو اس وجہ سے پھر ان کو پاکستان میں انوالومنٹ کی وجہ سے بھی دھمکیاں مل سکتی ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، پاکستان میں مداخلت کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ہوا تھا تو کافی شور مچ گیا تھا پاکستان میں کہ عمران خان ریاست کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہے ہیں، تو پھر عمران خان سے درخواست کر کے ان کو واپس بھی لیا گیا تھا۔ تو پاسبلٹیز ہیں کہ عمران خان مخالف فورسز یہ سب کروا رہی ہوں۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں کے کالعدم ہونے کے بعد ادارہ نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی سب اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل نون لیگ عطا تارڑ نے سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر کہا ہے کہ عدالتی فیصلے سے ملک دشمن عناصر کے حوصلے بڑھیں گے، ملکی دفاع کو داؤ پر لگانے والوں کا مقدمہ ملٹری ٹرائل میں ہونا چاہیے۔ عطا تارڑ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو سازش کے تحت قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کروائے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے والے قومی مجرم ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع داؤ پر لگانے والے تمام کرداروں کا ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک دشمن سازش عناصر کی حوصلے بڑھے ہیں، جبکہ انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ 9 مئی کے ملزمان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی قرارداد منظور کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ قرارداد کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی گنجائش نہیں بنتے، تو یہاں پر انہوں نے صاف اشارہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ہے اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ جبکہ استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین کی بھی ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے اور فوجی عدالتیں کھولے جائیں۔ اب وہ ان بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو
بائی پاس کر کے پارلیمنٹ کے فیصلے پر چلا جائے گا کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے تو فوجی عدالتیں لگیں گی ہی لگیں گے۔ 48 گھنٹے اب اہم قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان میں عمران خان کے خلاف اور بھی بہت کچھ کھولا جا سکتا ہے اور ممکن ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں میں شفٹ کر دیا جائے۔ اس وقت تو عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، سویلین عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ہیں، لیکن بہت جلد کہا جا رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں میں بھی پیش ہوں گے۔